السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی آپریشن ضرب عضب کی. کس حد تک کامیابی ملی ہے پاکستان کی افواج کو اور کس اسکیل پر جا رہا ہے یہ آپریشن. اس کے حوالے سے کنسرنز کیا ہیں؟ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں کچھ ایسے اس کے بارے میں ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس وقت. کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کی افواج کو جب یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور اچیومنٹس ہماری کیا ہوئی ہیں جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے. اس حوالے سے بات کی جائے گی اور یہ کہ کیا واقعی یہ تاثر درست ہے کہ بہت سے دہشت گرد جو ہیں وہ میلٹ ڈاؤن کر گئے ہیں افغانستان کے اندر. کیا وہ اس آپریشن کے بعد پاکستان کی افواج کس طرح سے اس علاقے کو ہولڈ کریں گی، سیز کریں گی اس کا کنٹرول، اور کس حد تک وہاں پر اپنی پریزنس رکھ سکتی ہیں. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے، اس پہ بات ہوگی. اس کے بعد گیلپ پاکستان کا سروے ہے پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے حوالے سے، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ 4-5 سوال اس کے اندر پوچھے گئے ہیں. بریفلی بہت مختصر ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. حکومت کی کیا حکمت عملی سامنے نظر آ رہی ہے؟ پہلے شاید یہ تاثر تھا کہ کنفرنٹیشنل موڈ میں ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں دے گی پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ کو. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور یہ کہ جو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی جو ہے، انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے، نام بھی تقریباً فائنلائز ہو چکے ہیں، اس سے کس حد تک امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ سارے سین پارلیمنٹیرین اس کے اندر بیٹھیں گے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں گے، تو کیا کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 18ویں ترمیم کی گئی اور ترمیم آئین کے اندر کی گئی، تو کیا اب بھی کوئی کنسنسس ڈاکیومنٹ یا پروپوزلز یا ریکمنڈیشنز بن سکتی ہیں یا نہیں، سامنے آ سکتے ہیں یا نہیں؟ سو وی ہیو اے لانگ ایجنڈا. سو نجم صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ میرے حال ٹھیک ہے. تم ہمیشہ ہر پروگرام میں شروع میں کہتے ہو لانگ ایجنڈا، اور اس میں سے آدھا ایجنڈا پورا ہوتا ہے، باقی غائب ہو جاتا ہے اور کوئی آپ معذرت بھی نہیں کرتے اس کے بعد. تو آپ اتنی بات کیوں نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے؟ لمبی چوڑی وعدے لوگوں کے ساتھ کرتے ہو اور آدھے نبھاتے ہو یار، اور مجھے بھی ٹینشن میں میں تو پروگرام کی کہتا ہوں ہمارے سیاسی قائدین ہر 5 سال بعد وعدے کرتے ہیں اور میں ایٹ لیسٹ کوشش تو کرتا ہوں نا. کوشش آپ کرتے ہیں. میں کوشش تو کرتا ہوں. آپ کا خیال ہے میں بات لمبی کر دیتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈسکشن تو ہونی چاہیے جس حد تک ہو سکے. نجم صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپریشن ضرب عضب کی. ایک چیز جو سامنے دیکھی جا رہی ہے کہ آپریشن بڑے زوردار طریقے سے ہو رہا ہے. پاکستان کی افواج کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ریزسٹنس بھی ملی ہے، لیکن کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس آپریشن کی اب تک، کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ بھی شروع ہے، ایئر سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں، کامیابی اچیومنٹس کیا ہوئی ہیں اب تک؟ دیکھیے موٹی موٹی بات یہ ہے، اس کے اوپر ہمیں ڈیٹیل میں ایک پروگرام کرنا چاہیے آن انسرجنسیز، ٹیررزم. دنیا میں کیا ہوا، کیسے ڈیل کیا گیا ٹیررزم کے پرابلم کو، اور انسرجنسی اور ٹیررزم میں کیا فرق ہے، اینڈ سو آن. مگر آج کے جو موضوع ہے کہ، اور ہم نے موٹی بات کرنی ہے بیکاز ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ. اس وقت جو انفارمیشن ملٹری گراؤنڈ سے ایشو کرتی ہے وہی ہم اخباروں میں چھاپ دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کے میکنزم نہیں ہے کہ کیا جو وہ کہتے ہیں جی اتنے دہشت گرد مارے گئے، اتنا یہ ہو گیا. ہمارا سورس جو ہے وہ ISP آ رہی ہے نا، تو صرف یہ ہے کہ ہمارے اپنے کتنے بندے مارے گئے اس کی کچھ اطلاع مل جاتی ہے، مگر کتنے انجرڈ ہوئے کیا ہے وہ نہیں ملتا. سو وی ریئلی ڈونٹ نو. ابھی تک میری اطلاع کے مطابق ایک گروپ آف جرنلسٹس کو ISPR کے ذریعے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لے کے گئے نارتھ وزیرستان، اور ان کو انہوں نے رپورٹنگ بھی کی ہے اور انہوں نے دکھایا کہ جی یہاں غاریں تھیں، یہاں یہ IEDs بنتی تھی، یہاں سوئسائڈ ویسٹس ہیں، یہ اسلحہ ہے، یہ ہے وغیرہ. اور اس کے بعد اخباروں میں یہ آیا کہ جی ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ڈسٹروائے ہو گئے، ان کے کمانڈ سینٹر ڈسٹروائے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ ہم ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہم نے ڈسٹروائے کر دیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ہر روز خبریں لگ رہی ہیں کہ یہاں اٹیک ہوئی، یہاں یہ اتنے مار دی، اتنے مار دی، اتنے مار دی. اس میں ایز آئی سیڈ کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کی میکنزم نہیں ہے. اور یہ بھی جو جرنلسٹ وہاں گئے تھے ان کے بھی بہت سے سوال جو ہیں وہ ان آنسرڈ ہیں ابھی تک، کیونکہ وہ پرائیویٹ کانورسیشنز میں بتا رہے ہیں کہ یہ سوال کا جواب یہ ملا، یہ سوال کا جواب یہ ملا، جس سے وہ مطمئن نہیں تھے. مگر کیونکہ اس وقت قومی یکجہتی کا
کا مسئلہ ہے. اس وقت کوئی اس قسم کی تنقید اس آپریشن پہ نہیں کرنی چاہیے تاکہ موٹیویشن فوج کی جو ہے نا وہ برقرار رہے. تو ہم سب یقین کرتے ہیں اس چیز میں, مگر ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اتنی اجازت تو ہے کہ ہم کچھ تھوڑی بہت اس پہ نظر ثانی کریں. تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ان کی بات مانیں یا نہ مانیں. اگر وہ کہتے ہیں 100 بندے مار دیے تو اگر 20 بھی مار دیے تو دیٹس گڈ انف. ویل ناٹ گڈ انف بٹ دیٹس گڈ. مطلب میرا یہ کہنے کا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے باوجود کہ کتنے مارے گئے, کتنے آپریشنز ہوئے, کتنے یہ کتنے وہ, اس کے باوجود ایک چیز کنفرمڈ ہے, وہ یہ ہے کہ آرمی نے جو آپریشن کیا ہے ود دی ہیلپ آف ایئر فورس اور اب ود دی امریکن ہیلپ ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں. 4 ڈرونز ہو چکے ہیں اور بڑے کرٹیکل ایریاز میں جہاں خود فوج کے اور دستے جو ہیں ایئر فورس کے وہاں نہیں پہنچ سکتے, وہاں انہوں نے یا پریسیجن چاہیے تو وہاں امریکن ہیلپ لی جا رہی ہے. اور جیسی ڈرون آتی ہے فارن آفس اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں اور پھر اگلی ڈرون آ جاتی ہے اور ساتھ کہتی ہے چلو 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 ٹھیک ہے جی, اور یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے وی ایکسیپٹ دیٹ. ڈی گریڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپریشن 1 کا جو پہلا آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو ڈی گریڈ دی ٹیررسٹ نیٹ ورک. ڈی گریڈ سے یہ مراد ہے کہ اگر وہ اس وقت 10 لیول پہ ہے تو آپ اتنا نقصان پہنچائیں کہ اس کی جو لیول آف ایفیشنسی اور انٹیگریٹی ہے اس آپریشن کی, جو ٹیررسٹ آپریشن ہے, وہ گر جائے, یعنی کہ توڑ دیں یا اس کے مطلب ہے اس کو نقصان پہنچائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جو نیٹ ورک ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے فزیکلی بھی اور انٹلیکچولی بھی, کیونکہ جو اتر بتر ہو گئے وہ دیٹ شوز کہ ان کا آرگنائزیشنل کمانڈ جو ہے اس میں پرابلم آ رہی ہے, ان کو آئے گی آگے کٹھے ہو کے فیصلے کرنا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ جو ٹی ٹی پی کا ایک امبریلا تھا وہ ادھر ادھر ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2, ان کے جو ایسٹس تھے, جو غاریں تھیں, جو ان کے آئی ڈی فیکٹریز تھیں, اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ 10 ہم نے ختم کر دیے تو اگر 3 بھی ختم کیے تو بہت بڑی بات, اور اتنے ہتھیار اکٹھے کر لیے. سو دس از آل گڈ اسٹف. یہ جو غاریں ہیں, یہ غاریں ایکچولی دس واز ناٹ اسپیسیفکلی فار پاکستان, یہ غاریں تھیں ٹو پروٹیکٹ دیز پیپل فرام ڈرونز. کیونکہ ڈرونز جو تھے وہ امریکن ٹارگٹس تھے, وہ حقانی نیٹ ورک کے ٹارگٹس تھے, عربس تھے. ہمارا جو بیسک ایشو تھا وہ ٹی ٹی پی تھا, وچ از ناٹ حقانی نیٹ ورک اور عربس. کچھ جو کہ ان کے ساتھ لیزون کر رہے ہیں بٹوین حقانی نیٹ ورک, افغان طالبان اینڈ پاکستانی طالبان. تو اس حد تک جو اپریٹس ہے وہ ڈیگریڈ ضرور ہوا ہے. پہلی بات تو یہ, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, ویل ڈن. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ یو ایس پاکستان ریلیشنز خراب تھے, اب وہ حسب معمول آن دا وار آن ٹیرر ایٹ لیسٹ وہ کلوز ہو رہے ہیں. اور امریکہ کی طرف سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹارگٹ کریں گے حقانی نیٹ ورک کو, اور آپ کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم نہیں ٹارگٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا تو وہ اپنی گنز ہماری طرف نہ کھول دیں. مگر اب امریکنوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے, اور جب یہ جو اور جس کو پاکستان کی افواج آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ان کو ڈیگریڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو دوسرے ہیں وہ بھی ان کا نیٹ ورک ان کے ساتھ, ان کی اسسٹنس فورسز ایسے ملے ہوئے, وہ ٹوٹے گا تو دوسری سائڈ بھی کمزور ہوگی. تیسری چیز یہ, تو اس لیے وہ یو ایس پاکستان کوآپریشن بھی واپس آ رہا ہے. تیسری بہت بڑی اچیومنٹ کہ فوج کی حمایت کے لیے سارا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان صاحب اور جماعت اسلامی ایک وقت تھا کہ وہ بالکل اپوز تھے اس آپریشن کے, مگر اب عمران خان صاحب ایٹ لیسٹ تو اس آپریشن کے حق میں, وہ اس کے خلاف کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہے, بیکاز انہیں احساس ہے کہ اس وقت کرٹیسزم کرنا ناجائز ہے ان دا نیشنل انٹرسٹ. نیشنل یونٹی کا بھی مظاہرہ ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ آپریشن ہوا, دیر آیا درست آیا, مگر اور ساتھ کے سارا ملک میں یونٹی ہے کہ یہ آپریشن کرنا ضروری تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ٹیریٹری سیز ہو رہی ہے, کیونکہ کچھ لوگ افغانستان چلے گئے, کچھ لوگوں کو کیمپوں میں بھیج دیا, کچھ لوگ وہاں سے نکل کے اربن ایریاز میں کے پی کے شروع میں کے پی کے آئیں گے اور اس کے بعد افغانستان جائیں گے یا کے پی کے آئیں گے. اس کے بعد وہ کے پی کے سے سلپ کریں گے اور اسلام آباد, راولپنڈی, پنجاب, پھر اس کی طرف سے سندھ, کراچی وہ نکلیں گے. تو اس کی وجہ سے وہ ساری جو سپیس ہے نا, ٹیریٹری ہے نا, جہاں جو انہوں نے ایک قسم کی ریاست بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہماری مملکت ہے, دس از آر لینڈ, کیونکہ کوئی ریاست نہیں ہوتی وداؤٹ ٹیریٹری. تو وہ ٹیریٹری جو ہے اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے.
اب وہ آہستہ آہستہ ان کے کنٹرول سے ہٹ رہی ہے، اور پاکستان آرمی جو کہ پہلے صرف کچھ پوسٹس میں بیٹھی ہوئی تھی، یہاں حال یہ تھا منیب کہ میر علی یا میران شاہ ایک اس کے اندر غاریں بھی ہیں، وہاں آئی ڈیز بھی تھی، اور وہاں یہ سب مل کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پاکستان کی فوج 2 کلومیٹر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں سے باہر نہیں نکلتی تھی، کیونکہ آئی ڈیز بھی تھی، یہ بھی تھی، اور ایک قسم کا انڈرسٹینڈنگ بھی یہ تھی کہ آپ ہمیں اٹیک نہیں کریں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے. تو وہ سچویشن ختم ہو گئی ہے ود دا ریزلٹ کہ اب پاکستان کی افواج از موونگ آؤٹ اور ٹیریٹری ریگین کر رہے ہیں، which is very good. which is important. اور جہاں جہاں وہ ابھی تک، کیونکہ فورسز تھوڑی ہے نا، اتنی تو نہیں آپ کر سکتے نا. ایک تو آپ نے بھی سوات کو بھی ہولڈ کیا ہوا ہے، پھر آپ نے یہاں ہے، پھر آپ بلوچستان میں بھی ہیں، اوپر سے آپ انڈین بارڈر نہیں چھوڑ سکتے آپ. تو مطلب ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں مین پاور کی، اور تو اس کی وجہ سے پھر وہ امریکن ڈرونز کو استعمال کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں جہاں بہت میجر فورس بھیجنی پڑے گی، شوال کا علاقہ ہے یا وغیرہ، دتا خیل ہے، تو وہاں پھر وہ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں. تو اٹس اے گڈ کوآرڈینیٹڈ اپروچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیز آر دا 4 میجر اچیومنٹس سو فار. مطلب یہ اچیومنٹس ہوگی. اب پرابلم، یا آپ پرابلم کہہ لیں، ریزسٹنس کہہ لیں جو ہماری فورسز کو مل رہی ہے، یا وہ ایشوز جن کے بارے میں سوال اٹھائے جائیں گے آپریشن کے کافی عرصے بعد کہ یہ پرابلمز رہے اس آپریشن کے اندر، وہ کیا ہے؟ ابھی کچھ پرابلمز ایسے ہیں یا کنسرنز بن رہے ہیں ہمارے کوئی؟ یہ بالکل بن رہے ہیں، مگر بیفور آئی گو دیر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں بھول گیا، وہ یہ کہ کچھ ہائی ویلیو ٹارگیٹس بھی انہوں نے ناک آؤٹ کیے، جیسے کہ عدنان رشید بہت ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے، اس کو ریسٹ کر لیا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. ساؤتھ وزیرستان سے ریسٹ کیا، اور وہ اپیرنٹلی کہا جاتا ہے کہ کوئی ٹرائبل وہ تھا، اس میں اس کی مخبری ہوئی جو بھی، تو وہ بہت اہم اریسٹ ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیے جا رہے ہیں لوگ، کیونکہ ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہیں، مگر ہائی ویلیو ٹارگیٹس ضرور اس میں ان کی کیجولٹیز ہوئی ہوں گی، اور ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیونکہ باڈیز جو ان کو مل نہیں رہی نا، باڈیز وہ کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کچھ بیری ہو جاتی ہیں، کچھ یہ خود ہی نہیں جاتے بیکاز ابھی وہاں بھی ریزسٹنس بھی ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس لیے آئی تھنک جب یہ بعد جسے کہتے ہیں نا when the dust clears، جب یہ صاف ہو جائے گا، کچھ پتہ چلے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ بھی ہائی ویلیو ٹارگیٹ جو ہیں وہ ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. سو دے آئی تھنک آن دا ہول یہ 1 ماہ ہوا ہے نا، ابھی اتنی دیری ہوئی نا، 1 جون میں شروع ہوا تو ابھی 1 مہینے کے اندر آئی تھنک they have not done badly at all as far as the operation is concerned. They've done good. Okay. اب پرابلمز ہمارا یہ جیسے کہتے ہیں نا کنسرنز جو بن رہے ہیں اس آپریشن، کنسرن یہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ دیر سے آیا اور سب کو پتا تھا یہ آئے گا، تو بہت سے لوگ تو نکل چکے تھے وہاں سے. جو اصلی ہائی ویلیو ٹارگیٹس تھے وہ 2-3 قسم کے تھے. ایک تو وہ تھے عربس اینڈ فارنرز، سینٹرل ایشینز، وہ ان میں سے بہت سے نکل چکے تھے. یہ ڈائیلاگ پروسیس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، ڈائیلاگ پروسیس کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، کیونکہ اگر یہ آپریشن مارچ میں ہو جاتا اس وقت ان علاقوں میں، فیب میں ہو جاتا، یا فیب میں اسپیشلی ہو جاتا، تو ان کے لیے کراس کرنا ماؤنٹنز اتنا آسان نہیں ہوتا بیکاز آف دا کولڈ. تو وہ، اور ان کو پتا تھا کہ آپریشن ہونا ہی ہونا ہے، تو ان میں سے بہت سے پہلے سے نکل چکے تھے. فضل اللہ تو پہلے ہی دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوئے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ پھر کراس اوور کر گئے، اور افغانستان کی حکومت کی طرف سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ کراس اوور کر کے اور ادھر کیمپس بن گئے اور وہاں آ گئے. اب افغانستان کی گورنمنٹ نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کو پناہ دینی ہے نہیں دینی، ان کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، یا ان کو اس پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور یہ ہمیں بہت ڈر ہے کہ اگر ہم حقانی نیٹ ورک کو ابھی بھی پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے تو پھر یہ افغانز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ تو میں ان فزیکل ٹرم شروع ہو جائے گی، جو کہ بہت نقصان دہ ہوگی دونوں کو. سو یہ ایک، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ بیہائنڈ دا سینس بیک چینل کوئی پاکستان افغانستان کی کھل رہی ہے ٹو ڈسکس پریسائسلی دس کہ یہ جو آئے ہیں وہاں ان کو پناہ نہیں دینی. تو وہ آگے سے کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو آپ 10 سال سے کہہ رہے ہیں، پھر ان کو بھی کچھ کہنا پڑے گا، اور وہ اب ڈائیلاگ چلے گا. تو ایک تو یہ کہ کچھ لوگ چلے گئے دیر آن دی ادر سائڈ، اگر ان کو نیوٹرلائز نہ کیا گیا بائی دی افغانستان گورنمنٹ اور ان کو پناہ دے دی گئی اور وہ سیف ریفیوجیز بن گئے، تو وہی ان کی وہی حیثیت ہوگی جو حقانی نیٹ ورک کی تھی ان افغانستان کے لیے، کہ وہ وہاں سے آئیں گے، اٹیک کریں گے، چلے جائیں گے، آئیں گے، اٹیک کریں گے، چلے جائیں گے. ہمارے لیے بہت سیریس پرابلم بن جائے گا. ہم ہاٹ پرسیوٹ کر نہیں سکتے جیسے وہ نہیں کر سکتے تھے، اور کل کو اگر ہم امریکنوں کو کہیں گے کہ یہاں ڈرونز مارو تو وہ نہیں ماریں گے، وہاں نہیں ماریں گے. تو کیونکہ انہوں نے وہاں پہلے بھی نہیں ماری ڈرونز نا، تو وہ تو ڈرونز اور اونلی ایمڈ ایٹ وزیرستان اینڈ حقانی نیٹ ورک اینڈ القاعدہ پیپل، اور وہاں کی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی کہ آپ یہاں ڈرونز ماریں. اینڈ دی امریکنز ہیو بین ویری کیئرفل. بڑی کم ڈرونز استعمال، بہت کم سلیکٹیو جگہ پہ ہوئی، وہاں ان کی فوج تھی نا آن دا گراؤنڈ.
تو ایک تو یہ ہے کہ جی سیف ریفیوج مل چکی ہے, اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا اس پرابلم کو, یہ نہیں کہ یہ آپ کے گلے ہی نہ پڑ جائے. یعنی کہ جو چیز میرے خیال میں ہم یہاں پر جب یہ ڈائلاگ پروسیس ہو رہا تھا, جو ہم ذکر کرتے تھے کہ اس عرصے میں لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے, وہ نکل گئے, بہت سے لوگ نکل گئے. کچھ لوگ افغانستان چلے گئے جو کہ ہمارے دشمن ہیں, کچھ جو ہمارے اثاثے تھے وہ کچھ افغانستان چلے گئے جو پاکستانی تھے, کچھ جو ہیں وہ ابھی پاکستان کی نارتھ وزیرستان یا اوپر جو پروونس ہے کنر, ادھر چلے گئے جو کہ خوست کے قریب ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئی ڈی پیز بنا کے ان کو ان کیمپس میں رکھا گیا ہے. مگر ان کی وہ پوزیشن اتنی اسٹرینتھ نہیں رہی ہے جو کہ ان کی تھی جب وہ میر علی میران شاہ میں تھے, کیونکہ وہاں تو ان کی ساری نیٹ ورک بھی تھا نا. اب وہ کٹ آف ہو گئے فرام دا نیٹ ورک, اسپیشلی حقانی نے. اسی طریقے سے اور جو اثاثے تھے گل بہادر, وہ تو پہلے سے ہی انہوں نے تو لیفلٹس ان علاقوں میں پھینک دیے تھے کہ ہمارے سپورٹرز نکلو یہاں سے, اور یہ آپریشن سے کم از کم 6 ہفتے پہلے, کیونکہ پہلے یہ ہو رہا تھا نا کہ ہونے والا ہے, اور ایک دم میاں صاحب نے روک دیا. تو اس سے پہلے 1 ماہ پہلے گل بہادر اور اس قسم کے لوگ جو تھے انہوں نے نکلنا شروع کر دیا تھا وہاں سے. ایک کنسرن یہ ہے کہ میلٹ ڈاؤن ہو گیا, لوگ چلے گئے, نکل گئے تھے پہلے ہی یہاں سے جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہماری فوج کے ہو سکتے تھے, ایک یہ کنسرن ہے. تیسری یہ کہ جی یہ جو لوگ نکلے وہاں سے, ابھی میں نے ذکر کیا کہ کوئی جو بنو آئی ڈی پیز کی صورت میں آ گئے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ شیو کر کے کسی نے بال کٹوا لیے, کسی نے داڑھی کٹوا لی, سفید کپڑے پہن لیے اور ٹوپی پہن لی اوپر, اور وہ آئی ڈی پیز بن کے فیملیز تو ان لوگوں کی بھی ہے نا. ایبسولوٹلی, اسی لیے تو یہ مسئلہ بنا ہوا تھا, اور میں اس کی تھوڑی سی ابھی ڈسکشن کرتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے القاعدہ, حقانی نیٹ ورک, ٹی ٹی پی وہاں کے لوگوں کے علاقے کے اندر کیسے انٹیگریٹ کیسے ہوئے تھے. پوری ایک معیشت تھی وہاں کی, وہ جو ڈسرپٹ ہوئی ہے, اس کا کیا نتائج ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. مگر یہ جو ہے لوگ جو لوگ ویسے ہی سلپ تھرو کر گئے نیٹ ورک, یہ جو اس سے سلپ کر کے بنو میں ادھر آ گئے, نیچے آ گئے, پھر کے پی میں آ گئے, پھر آگے نکل رہے ہیں, کوئی یہاں پلان نہیں ہے کہ ان کو کیسے روکا جائے, ان کو کیسے پک اپ کیا جائے, ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. آئیڈینٹیفیکیشن شاید ہو بھی نہیں سکتی. نہیں, مطلب ہے کہ اگر یہ 1 سال پہلے پورا پلان بنتا کہ ہم نے فلانی وقت یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ اس کی کانسیکوینسز ہوں گے, اتنے آئی ڈی پیز آئیں گے, اس کے لیے پوری تیاری ہے, بٹن دبائیں گے سارا سیٹ ہو جائے گا, اور پھر یہ لوگ جو نکلیں گے ہم اس طریقے سے پوسٹنگز کریں گے, ایسے ان کو مانیٹر کریں گے, ایسے ان کا پیچ کریں گے, ایسے ہم اپنے سپائز جو ہیں وہ پشتون کمیونٹیز کے اندر جو چھوٹے چھوٹی جگہ پہ پشتون, وہاں ہم انفلٹریٹ کریں گے, وہاں سے انٹیلیجنس لیں گے. وہ سارا ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے, وہ بالکل نہیں ہے جو کہ پہلے سے بنا کے رکھنا چاہیے تھا اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا. اب وہ آگے سلپ کر کے وہ چلے گئے, اب ان کا پیچھا کرنا از ناٹ گوئنگ ٹو بی سو ایزی. سو وہ اب آپ کے درمیان کہیں بیٹھے ہوئے, دے لک لائک آرڈنری سٹیزنس, مگر ایکچولی کسی سٹیج پہ بھی وہ دے کین بی ایکٹیویٹڈ یا دے کین گو بیک اف دا نیڈ ارائزز, اور یہاں جہاں وہ ہیں وہاں وہ ٹیررسٹ سیلز بنا لیں, انڈیپینڈنٹ آٹونومس ٹیررسٹ سیلز آؤٹ آف فرسٹریشن اینڈ لیک آف لیڈرشپ. تو یہ ایک ایشو جو ہے اس کو بھی ٹیکل نہیں کیا گیا. یہ کنسرن ہے, واپس جانے کا بھی کنسرن ہے نا, کہ کیسے روکیں گے, کیسے وہ لوگ جو وہاں سے میلٹ ڈاؤن کر گئے واپس بھی آ جائیں. تو مطلب نارتھ وزیرستان سے جو لوگ نکل گئے ہیں, کیا وہ واپس آ سکتے ہیں وہاں پر جو ٹیررسٹ ہیں, اگر وہ میلٹ ڈاؤن کر رہے ہیں؟ اگر آپ ہولڈ نہیں کریں گے تو وہ واپس آ جائیں گے نا. اگر آپ ہولڈ کریں گے تو پھر آپ کی ریسورسز باقی جگہ کے لیے کم ہو جائیں گے. سو اب آئیے آگے کہ ایک نیا ایشو جو کہ جس کا تعلق آئی ڈی پیز کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈی پیز کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمیں آئی ڈی پیز کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے جی. نارتھ وزیرستان کا بھی ہے, ساؤتھ کا بھی ہے, اور ساؤتھ کا بھی ہے, اور سوات کا بھی ہے. ہمارے پاس پورا ایکسپیرینس تھا. ہمارے پاس اس وقت یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی, اور لاکھوں لوگوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, دے شوڈ ہیو بین اے بیٹر میتھڈ, دے شوڈ ہیو بین مور سویلین ریسورسز پٹ انٹو اٹ. ابھی تو فوجی ریسورسز ہیں, اور جو سویلین ریسورسز ہیں بہت کم ہیں. ابھی تو لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے, پیسے کون کتنے دے گا. یہ سارے کے سارا جو تھا پہلے جو بھی اس کو ہینڈل کر رہا تھا اس آپریشن کو, دے شوڈ ہیو ہیڈ فل فیکٹس اینڈ فگرز, اسیسمنٹس, اینڈ دین آن دا گراؤنڈ کہ فلانے نے یہ کرنا ہے, فلانی گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے, فلانے نے یہ کرنا ہے, یہاں کیمپس لگیں گے, یہاں یہ ہوگا, یہاں یہ ہوگا, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا پریس اے بٹن اینڈ ایوری تھنگ شوڈ ہیو بین ریڈی. وہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیریس پرابلم بن رہا ہے کہ آئی ڈی پیز بڑے دکھی ہیں. آئی ڈی پیز کا کیا کہنا ہے؟ آئی ڈی پیز بہت امپورٹنٹ ایک بات کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو میر علی اور میران شاہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے, ہم یہاں رہتے رہے. 10-12 سال پہلے ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ یہ تورا بورا کراس کر کے آ کے اور یہاں سیٹل ہو جائے.
ان کو اس وقت نہیں روکا گیا. انفیکٹ ریاست مشرف صاحب کا دور تھا, پالیسی کے تحت ان کو آنے دیا گیا, ان کو بٹھایا گیا, ان کو سیٹل ڈاؤن کرایا گیا, ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, ریاست ہی پروٹیکٹ کر رہی ہے, تو پھر ہمارا کیا پرابلم ہے. وہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کرائے پہ یہ گھر لینا ہے, انہوں نے $1000 دے دیا. انہوں نے چھوٹے چھوٹے بازار بن گئے, وہ امپورٹڈ چیزیں کھاتے پیتے تھے, رینٹلز ڈالرز میں ملتی تھی, ایک معیشت بننی شروع ہو گئی. پھر انہوں نے وہاں شادیاں کرنی شروع کر دی. 10 سال از ناٹ اے اسمال ٹائم. نہیں یار, کوئی 6 مہینے کے لیے تو نہیں آیا. 10 آپ تو 2001 میں آئے ہیں, 13 سال ہو گئے. تو 13 سال میں انہوں نے وہاں روٹس جو ہے نا وہ ان کے بن گئے, ان کے روٹس. شادیاں ہو گئی, بیاہ ہو گئے, بچے ہو گئے. وہ پوری فیملی ہے جس کا تعلق جو ہے لوکلز کے ساتھ بھی ہے, فارنرز کے ساتھ بھی ہے, کوئی ملیٹنٹس ہیں, کوئی نان ملیٹنٹس ہیں, اور وہی ہے رات کو وہ اور کام کرتے ہیں, دن کے وقت وہ فیملی. تو جیسے یہ ہوتا ہے کہ وہ گئے ہوئے ہیں, جنگ کے لیے گئے ہوئے اور فیملی چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پوری پاپولیشن جو ہے ان علاقوں کی وہ انٹیگریٹ ہو گئی ہے ان اے سوشل وے ود اے ٹیررسٹ نیٹ ورک. جب آپ ٹیررسٹ نیٹ ورک کو ڈسٹرب کرنے جاتے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ اب یہ رو رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے بلایا تھا ان کو؟ نہیں, آپ نے ان کو, ریاست نے بلایا, ریاست نے ان کو اجازت دی, یہ آئے, یہ آ کے بیٹھے, ریاست نے کہا بیٹھو یہاں, ریاست نے ان کو چھیڑا نہیں, ریاست نے ان کو سے حفاظت دی. ہم نے پھر ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا تھا, اور ہمارے پاس چارہ کیا تھا, پیسے ان کے پاس تھے, یہ غریب اکانومی تھی, ہم انٹیگریٹ ہو گئے. اب جب ان کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں آپ, تو وہ تو ادھر ادھر ہو گئے. تو اب سارے کا ان کو کیا نقصان پہنچا, کتنا نقصان پہنچا, تھوڑی سی ڈیگریڈیشن ہو گئی ان کی, مگر ہماری زندگیاں تو تباہ ہو گئی. آپ نے پہلے ہماری گھروں کی, آپ نے پہلے ہماری جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ تباہ کر دیا, کیونکہ اب وہ اتر بتر ہو گئے سارے. دوسرا یہ کہ آپ نے ہمارے گھر تباہ کر دیے, کیونکہ آپ آئے ہیں اس کے بعد جب وہ بھاگے ہیں وہاں سے اور IDPs نکلے ہیں, تو پھر انہوں نے گئے ہاؤس ٹو ہاؤس کیا, وہ کرتے ہیں. جہاں دیکھا کہ یہ یہاں ایک رہتا تھا, یہ نہیں سوچا کہ یہاں 6 لوگ اور بھی, 2 بیویاں تھیں, یہ تھا وہ تھا, وہ نہیں دیکھ, اڑا دیے گھر تاکہ وہ واپس نہ آ سکے. یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, یو بلو اپ ایوری تھنگ. تو اب ان کی تو زندگی تباہ ہو گئی نا, ان کو تو اسکریچ سے ہر چیز کرنی پڑے گی. تو وہ تو دکھی ہیں, وہ دکھی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے اس میں, آپ لے کے آئے, آپ نے نکال دیا, بیچ میں ہم پس گئے, اور اب ہمارے لیے آپ نے کیا یہاں کیا IDPs, اور ان کے واپس ریسٹوریشن کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. نہیں, اب وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو سارا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کیا اس کو کیسے, جن کے گھر توڑے ہیں, کیسے ری بلڈ ہوگا؟ تو ایونچولی ان میں سے کتنے لوگ واپس جائیں گے, اور کتنے لوگ ہمارے باقی پاکستان میں ابزارب ہو جائیں گے, جہاں اور قسم کے پرابلمز ہوں گے. آگے ہی یہ جو ایتھنک مکسز ہیں, کراچی اتنا وولٹائل ہو گیا, اور پنجاب بھی وولٹائل ہو جائے گا. یہ تو وی آر سٹنگ آن اے ٹائم بام. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جی 50,000 بندے نے, 1 million people nearly in the 2 big migrations. It's no joke. یہ ساری ڈیموگرافی آپ کی چینج کر دے گا. سو ان کے جو ان کی ایک مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ سارے پشتون ہیں, پاکستانی افواج پنجابی ہے 70%, اور جو ان کو نظر آتا ہے وہاں وہ پنجابی سولجر نظر آتا ہے, جس کو ان کے کلچر کا, تہذیب کا, ان کے رواج کا, ان کے رکھ رکھاؤ کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے. اور فوج, ہر فوج ایک جیسی ہوتی ہے. آرڈر تھا, وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے, ایک آرڈر ہے, یو جسٹ فالو. ڈسپلن فورس ہے نا جی, یو شوٹ ٹو کل. ناٹ اونلی شوٹ ٹو کل کی بات نہیں ہے, یو شوٹ ٹو اسٹینڈ پیپل ان اے لائن. اگر لائن میں نہیں ہے سوٹی مارو, اگر یہ نہیں ہے تو یہ کرو, کھڑا کرو ان کو لائن میں, رجسٹر کراؤ ان کو. اٹس اے نارمل SOP. مگر وین یو ڈیلنگ ود ٹرائبل پیپل, جہاں ہر چھوٹی سی چیز ایک غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے, آنر کی بات بن جاتی ہے. صاحب IDPs کیمپس نہیں کور کرنے دیتے تھے وہ, کہ پردہ ہمارا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ IDPs کا ایشو بڑا ایکسپلوسو بن رہا ہے. مجھے جو ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو اگر مس ہینڈل کر لیا گیا, اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا, تو یہ پشتون پنجابی ایشو نہ بن جائے, یا وزیرستانی پنجاب ایشو نہ بن جائے. دس از سم تھنگ آئی ایم ویری اسکیئرڈ آف. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں, انہیں احساس ہونا چاہیے, اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. اوکے,
یہاں بریک کا وقت ہے جی. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جیسے میں نے پہلے کہا اس حوالے سے ایک آدھا سوال ہے میں ضرور کرنا چاہوں گا. جو گیلپ کا ایک سروے تھا وہ ہماری موجودہ حکومت کے حوالے سے ہے, اس پہ بات ہوگی بڑا بریفلی. آگے چل کے بات کریں گے کہ الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے کیا کر رہی ہے حکومت, اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.